اگر کوئی فقیر بھی ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں یہ صورتیں اس طرح ملا کر پڑھ لیتا ہے تو 27 رجب سے پہلے یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات آنے سے پہلے پہلے وہ فقیر بھی غنی ہو جاتا ہے، وہ فقیر بھی ارب پتی بن جاتا ہے۔ اور جو بندہ یہ عمل کرتا ہے پھر وہ زندگی بھر کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ دیکھیے واقعہ معراج یہ تاریخ اسلامی کا قرآن کے بعد سب سے بڑا حضور کا معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے تھوڑے سے حصے میں کس قدر ساری کائنات کی حضور نے سیر فرمائی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اسی طرح یہ عمل کرنے والا شخص بھی ایسے معجزات، ایسی برکتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ معراج ہے نا وہ اسی مہینے میں ہوا، اور جو حضور کے اس واقعہ معراج سے برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس مہینے کی عظمتیں اور رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگانا چاہتا ہے، اس کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے۔ دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو سب لوگ، میں جس لیے کہہ رہا ہوں اگر کوئی ریڑھی لگانے والا، کوئی فقیر ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی غریب ہے تو اس عمل کو صرف ایک مرتبہ ضرور کر لے۔ دیکھیں اب یہ واقعہ معراج ہے، یہ جو 27ویں کی شب آتی ہے، اس رات کی، اس مہینے کی اتنی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے نا کہ خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم خاص ہیں، جنہوں نے ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ 27ویں رجب کا روزہ رکھتا ہے اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی دن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر آئے تھے، تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ پھر حضور یہ دیکھیں یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے رجب، اور رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لوح محفوظ پر لکھا ہے، اسی سے نافذ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اسی طرح ان 12 مہینوں میں جو سب سے پہلا حرمت والا مہینہ ہے وہ ماہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوری سے بھی پہلے میں کہوں گا کہ دیکھیں ماہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے نا، اس میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے یہ صورتیں پڑھ کر اللہ اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ اپنے اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے کئی لوگوں کے اب تک حالات بدل چکے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ یہ ماہ رجب کا دوسرا عشرہ شروع ہے، آپ دوسرے میں یا تیسرے میں اس کو کر سکتے ہیں کسی وقت بھی، اب ہمارے پاس موقع ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے صرف 3 مرتبہ، میں اب عمل کی طرف جا رہا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات کو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ آخر تک سننا ہے تاکہ کوئی بھی اس عمل کی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور آپ نے اب سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے، میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ سب کو برکت نصیب ہو۔ یہ درود ابراہیم ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تعداد بھی بالکل ساری صورتوں کی مختصر سی ہے، صرف 3 منٹ کا عمل ہے، اور اگر 3 منٹ کا یہ عمل کر لیں تو چند منٹوں کے بعد آپ کو اس عمل کی برکتیں دیکھنے کو مل جائیں گی، نصیب ہو جائیں گی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی عمل سے برکتیں آتی ہوئی نہیں دیکھی، برکت کبھی بھی ہم نے کسی بھی وظیفے کی اس قدر تاثیر اور طاقت نہیں دیکھی جس قدر بتایا جاتا ہے، تو اگر آپ اس عمل کو آج اس طرح کر لیتے ہیں تو یہ گلہ شکوہ بھی آج کے بعد آپ کا ختم کہ مجھے کبھی کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی وہ مبارک آیات، وہ مبارک صورتیں ہیں کہ آپ نے ان کو ملا کر پڑھنا ہے، اور ان کی برکت اس قدر زیادہ آپ کو ملے گی کہ دنیا کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہے، کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، آپ کو اسی وقت اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے آپ کے اس کام کے اندر مدد فرمائے گا جس کی آپ نیت کریں گے۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے نیت کیا کرنی ہے؟ آپ نے صرف یہ نیت کر لینا کافی ہے، یا اللہ تو مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دے اور میری ہر دعا کو قبول فرما لے۔ دیکھیں ہمارے امام
اعظم ابو حنیفہ تھے، وہ جب حج کے لیے گئے نا تو انہوں نے دیکھے خانہ کعبہ پر جب بندے کی پہلی نظر پڑتی ہے نا، حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے، جو اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جب گیا، پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑی تو آپ نے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ میری ہر دعا زندگی میں جب بھی دعا کروں تو قبول فرما لینا۔ پھر وہ زندگی میں جب بھی دعا کرتے تھے اللہ قبول فرما لیتا تھا۔ اسی طرح آپ نے آج صرف یہ دو نیتیں کر کے عمل کرنا ہے، یا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے مال کر دے، اور مجھے میری ہر دعا کو تو ہمیشہ کے لیے قبول فرما لینا، جب بھی میں تیری بارگاہ میں دعا کروں تو میری دعا کو قبول فرما لینا۔ دیکھیں میں یہ ایسے راز بتا رہا ہوں جن پر ہم خود عمل کرتے ہیں، میں کبھی کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں یہ نہ بتاؤں، بلکہ میں ہر ایک بات بتاتا ہوں واضح طور پر، تاکہ ہر میرا بھائی میری بہن جو بھی میرا وظیفہ سننے والے ہیں، یوٹیوب پر آنے والے ہیں، آپ گویا ایک آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ روحانی بھی یہ تعلق بنائیں، اور تاکہ آپ کو یہ برکتیں نصیب ہو۔ رجب کا مہینہ شروع ہونے پر حضور علیہ السلام خود یہ دعا مانگا کرتے تھے، فرماتے تھے اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے، اور یہ مسند کے اندر حدیث پاک ہے، لہٰذا ماہ رجب کے شروع ہوتے ہی حضور یہ دعا کر لیتے تھے۔ تو اس طرح جو بندہ اس مہینے میں دعائیں کرتا ہے تو اس دعا سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس مہینے کی کتنی عظمت ہے اور کتنی فضیلت ہے۔ اور ماہ رجب میں کسی خاص نماز پڑھنے کا یا کسی معین دن کے روزے رکھنے کی خاص فضیلت ہے، اور اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو ابتداً بتایا تھا کہ پہلے دن کا روزہ رکھنا، دوسرے کا، تیسرا کا، چوتھے کا، کسی دن بھی موقع ملے تو آپ اس میں ایک آدھا روزہ بھی ضرور رکھیں۔ اب دوسرے عشرے میں رکھ لیں، تیسرے میں رکھ لیں، یعنی کہ جب بھی موقع ملے آپ اس میں ضرور رکھیں۔ اور اسی طرح مورخین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس مہینے میں، اور یہ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر لکھی ہوئی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 27 رجب کو حضور کی 51 سال عمر 51 سال 5 مہینے حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ تھی، جس وقت حضور علیہ السلام سفر معراج پہ گئے۔ اس کو علامہ قاضی محمد سلیمان نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 15ویں سپارے کی ابتدا میں یہ حضور کے واقعہ معراج کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب میں واقعے کی طرف نہیں جا رہا، صرف اختصار کے ساتھ عمل بتانے لگا ہوں۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے صرف 3 مرتبہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اسی طرح یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ دیکھیں سورۃ نجم کی آیات نمبر 13 سے 18 میں بھی حضور علیہ السلام کے اس واقعہ معراج کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ یعنی کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات گئے، اور کس انداز کس کیفیت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے وہاں کا جو منظر دیکھا، جو مشاہدہ کیا جنت کا، دوزخ کا، آقا علیہ السلام نے پھر واپس آنے کے بعد اس تمام سفر کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث میں متواتر سے یہ ثابت ہے کہ معراج تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی بھی تھا۔ روحانی تو تھا ہی لیکن یہ جسمانی بھی تھا۔ حضور اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے تھے، تو ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا، یہ ایک معجزہ تھا۔ مختلف مراحل سے حضور گزرے، اور اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں کروا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے چاہا تو وہ آپ کو غنی کر دے گا، وہ آپ کو مالا مال کر دے گا، بس آپ کا اخلاص ہونا چاہیے، آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ کی درست لائن ہونی چاہیے، آپ کے دل کے اندر کوئی فتور، غیبت، اس طرح کا بغض نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، لالچ اور طمع نہیں ہونا چاہیے۔ بس آپ اگر اپنے رب کو قادر مطلق تسلیم کرتے ہیں تو انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ جس رات یہ عمل کریں گے اللہ آپ کے لیے فرمائے گا کن پس ہو جا. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ارشاد فرمانا ہے کن تو ہو جا، وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تو ہمارے جیسوں کی مقدر سنور جاتا ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں، قسمت کے فیصلے فوراً ہو جاتے ہیں. اس لیے دوستو یہ موقع میں آپ کو بہرحال بتا رہا ہوں کہ یہ موقع بڑا سنہرا موقع، اس کو غنیمت سمجھے، کیونکہ پہلی سورہ مبارکہ قرآن مجید کی پہلی آپ کی ابتدا بھی ہوگی، آپ کی انتہا بھی ہوگی، اور آپ کی جب بندے کا ابتدا اچھی ہوتی ہے تو انتہا بھی بہتر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کی باقی زندگی جو آپ گزرے گی وہ بڑی بہترین ہوگی. آپ سال میں صرف ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں ایک بار اس عمل کو دہرا لیا کریں، پھر پورا سال آپ کو رزق کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ رزق دولت خود تمہارا پیچھا کر کے، تمہاری تلاش کر کے تمہارے پیچھے آئے گا. اب اس سے بڑا عمل، اس سے بڑا فائدہ شاید آپ کو کسی اور عمل سے زندگی میں ملا ہو، یا ملے یا نہ ملے، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد بالکل تھوڑی سی تعداد ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ اخلاص شریف. دیکھیں جو پہلی سورہ مبارکہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کی حدیث پاک میں اتنی فضیلت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ 2 مرتبہ ویسے بھی نازل ہوئی ہے. مکی بھی اس کو کہا جاتا ہے اور مدنی بھی کہا جاتا ہے. مکہ میں حضور تھے تو یہ تب بھی نازل ہوئی تھی، جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس وقت بھی حضور پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. تو اس کو تو دورہ شرف حاصل ہے. جب یہ نازل ہوئی نا تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ نور، یعنی کہ جو نور آپ کو عطا کیا اس سورت کی صورت میں، یعنی کہ یہ جو سورت عطا فرمائی یہ نور ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا، یہ خاص آپ کو اور آپ کے غلاموں کو عطا کیا. تو ہم حضور کے غلام، ہم حضور کے امتی، ہم حضور کا نام لینے والے، ہم آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت کے ترانے گانے والے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا حضور کا صدقہ کہ ہمیں حضور کے امتی بنایا اور ہمیں پھر قرآن مجید جیسی کتاب عطا فرمائی. اس لیے دوستو دیکھیں قرآن مجید کا یہ اپنا بھی اسلوب ہے کہ بندہ اس کو جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، جس ارادے کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے. اگر کوئی اس کو بیماری سے شفا کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے. اگر کوئی بندہ اس کو غربت سے نجات کے لیے پڑھے تو اللہ غربت سے نجات عطا فرماتا ہے. اگر کوئی امیر دولت مند ہونے کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اگر کوئی اس کو کسی کی روح نکلنے میں مشکل ہو تو اس کی آسانی کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتا ہے. مطلب اس کا اسلوب یہ ہے کہ بندے کی نیت کے مطابق اس کو اثرات ملتے ہیں. اب آپ نے دوسری سورہ مبارکہ جو بالکل آسان سی بھی ہے، سادہ سی بھی ہے، ہر بچے کو آتی ہے. جتنی صورتیں جو چیز بتا رہا ہوں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے یہ نہیں آتی. یہ ہر بچے کو آتی ہے، بوڑھے کو آتی ہیں. میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی یہ عمل کروائیں تاکہ ان کا بھی مقدر سنورے، ان کی بھی قسمت بدلے. لیکن اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے گا، صرف روزانہ 3 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا کرنا. اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دوں گا آخر میں. آپ پہلے اس عمل کو سمجھ لیں. ایک رات آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس کے بعد صرف 3 مرتبہ آپ نے روزانہ اس سورہ مبارکہ کو جو ترتیب بتاؤں گا اسی طرح پڑھتے رہیے گا. انشاءاللہ تمہاری 3 نسلوں تک بھی اللہ تعالیٰ رزق ختم نہیں ہونے دے گا. اب آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اسی طرح جب یہ سورہ مبارکہ آپ مکمل پڑھ لیں گے اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ سورت ایسی ہے کہ آپ کو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ویسے بھی اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے. جو بھی بندہ نیکی کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، دگنا کر دیتا ہے. اور یہ ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء بزرگان دین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. دیکھیے اس کا پہلا لفظ ہی جو رجب ہے نا وہ را سے ہے، اور را کا مطلب ہی ہوتا ہے رحمت والا. دیکھیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو حضور وہاں ٹھہر گئے، بہت روئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روئے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوبان ان لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا تو میں نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا صوبان اگر یہ لوگ رجب میں ایک دن روزہ رکھ لیتے نا یا ایک رات یہ نہ سوتے اللہ کی عبادت کر لیتے تو ان کی قبروں میں انہیں عذاب نہ ہوتا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں رجب میں ایک دن روزہ رکھوں یا ایک رات میں قیام کر لوں تو کیا میرا عذاب قبر کا دور ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا صوبان مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کا نبی بنا کر بھیجا ہے، جس مسلمان مرد عورت نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا ایک رات میں قیام کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسے سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا جس میں اس نے دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا۔ اب دیکھیں کتنی فضیلت ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ یہ عمل رات کو کریں، اگر دن میں روزہ رکھ لیں تو رات کو یہ عمل کریں تو تب بھی بہتر ہے، بہترین سے بھی بہترین ہے، ورنہ صرف یہ عمل کر لینا ہی اس فقیر کے لیے اس غریب کے لیے کافی ہوتا ہے جو بھی اپنی زندگی کی آخری سانس سے لے رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو اپنی زندگی بڑی مشکل سے گزار رہا ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی سہارا اور آسرا نہیں ہوتا، جو لوگوں کے باتوں پہ اپنی زندگی کو یعنی کہ لوگوں کے سہارے جو جی رہا ہوتا ہے اس کو اب لوگوں کے سہارے جینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ اپنے خزانہ غیب سے ایسا عطا فرمائے گا کہ وہ بندہ خود حیران رہ جائے گا۔ اب آپ نے اسی طرح دوستو اس کے بعد آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے نا کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کے بارے میں تو حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان موجود ہے، ہمارے سامنے ہے کہ آیت الکرسی کس قدر یہ قرآن مجید کی بہترین صورت ہے اور اس کی برکتیں کس قدر زیادہ ہیں اور کس قدر اس کو لوگ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کی ایمان میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ کوئی بھی میں سمجھتا ہوں اس وقت تک عامل جو ہے وہ عامل مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ آیت الکرسی کے فضائل اور اس کی برکتوں کو حاصل نہیں کر لیتا۔ دیکھیں یہ آیت الکرسی کے بارے میں اللہ لا الہ الا ہو قرآن مجید کی یہ ایک مستقل آیت ہے، اور سورتوں کے فضائل کے بارے میں بھی یہی بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر سورت کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ پورے قرآن کو تو ایک فضیلت ہے ہی نا تمام کتابوں پر، لیکن قرآن مجید کی ہر سورت کی بھی الگ الگ فضیلت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر مقام دیا ہے، کون سی سورت اللہ تعالیٰ کی ہاں سب سے زیادہ محبوب سورت ہے اور کون سی سورت جو قرآن مجید کا دل ہے۔ اسی طرح ہر سورت کی بھی فضیلت ہے، جیسے سورت الفاتحہ کی کتنی برکتیں ہیں، میں اگر یہ بتانا چاہوں تو اس کے لیے کافی وقت ہوگا، لیکن میں وقت ضائع کیے بغیر ضائع تو نہیں ہوتا وقت، بہرحال ایک علمی چیز آپ کو ملے گی، میں اس طرف نہیں جا رہا، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے آیت الکرسی یہ دو صورتیں پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کو بھی اس کے ساتھ ملانا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ دیکھیں اس کے بارے میں حضرت انس میں نے جلد کیوں پڑھا ہے، صرف اس وجہ سے پڑھا ہے تاکہ آپ کا وقت بچ سکے۔ اب 3 چیزیں ہو چکی ہیں، اب چوتھی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں سمتیں بھی 4 ہوتی ہیں، چیزیں بھی 4 ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں چاروں طرف سے آپ کے لیے رزق کا انتظام ہوتا رہے، کوئی بھی آپ کو کبھی مشقت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ملتی رہے، تو پھر آپ نے دیکھیں اس عمل کے ساتھ ساتھ حفاظت بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ میں یہ واقعہ بھی بتانے لگوں، اس کے اندر عمل کی مکمل آخر اینڈ بھی کر دوں گا، آپ اس واقعے کو مکمل سن لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے اور اس آیت کی کتنی طاقت ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر ایک مخلوق جو نقصان پہنچانے والی ہے حفاظت بھی ہوتی ہے، پھر رزق بھی کیسے غیب سے آتا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب آیت الکرسی کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آخری صورت بھی میں بتانے لگا ہوں، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اب یہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنے منٹ کا عمل ہوگا، صرف چند منٹ۔ دیکھیں سمجھانے میں بتانے میں وقت لگتا ہے، تاکہ میں چاہتا ہوں آپ کو اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کا بھی ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے تاکہ آپ مکمل طور پر مستفیض ہو سکیں۔
دیکھیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا۔ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور غلہ کو سمیٹنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا تمہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا ذمہ اہل و عیال ہیں، میں ان کی اور میں بہت بڑا ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے پاس کچھ عرض کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا حضور اہل و عیال اور اپنی سخت محتاجی کی اس نے شکایت کی تو مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، اس نے تم سے غلط کہا ہے، پھر وہ جلدی ہی آئے گا۔ یہ کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ آیا، اس نے غلہ اٹھانے لگا، میں نے پکڑ لیا، میں تو اب تمہیں حضور کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں ایک محتاج آدمی ہوں، میرے ذمے میرے اہل و عیال ہیں، اب میں پھر نہیں آؤں گا۔ مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اہل و عیال اور شدید کہا کہ میری شکایت نہ کرنا، پھر مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو، اس نے پھر تمہارے ساتھ غلط کہا ہے، پھر وہ جلدی آئے گا، مجھے یقین ہو گیا جو حضور کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں تو وہ ضرور آئے گا۔ یہ تیسری بار پھر وہ آیا اور اس نے غلہ اٹھانا چاہا اور غلہ اٹھا کر اٹھانے لگا، میں نے اسے گرفتار کر کے میں نے کہا تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ تیسری بار تم کہتے ہو تمہیں میں نہیں آؤں گا، پھر آتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں اس شیطان نے کہا کہ میں آپ کو چند کلمے بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا۔ جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو اس کو آخر تک صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کی پوری رات اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا اور آپ کے لیے ایک محافظ مقرر کر دے گا اور شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا، اور اسی حال میں آپ کی صبح ہوگی۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا سنو، اس نے جو کچھ کہا سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ 3 راتوں جس سے تم ہم کلام کر رہے ہو تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اب شیطان سے کس قدر بندے کی حفاظت ہوتی جب بندہ یہ سورت پڑھتا ہے، جب یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے سورت کوثر شریف، اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی، آپ کو پتہ ہے جب حضور غمگین تھے، پریشان تھے، کافروں نے دشمنوں نے حضور کو تانا دیا تو آقا علیہ السلام نے ان کا تانا سنا تو پریشان ہو گئے، غمگین ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے غم کو دور کرنے کے لیے، حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو میرے آقا مسکرا پڑے، خوش ہو رہے تھے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو میرے آقا خوش ہو گئے۔ اسی طرح آپ اس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی فقیر بھی پڑھے، اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھا تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے چہرے پر پھیر لینا، پورے وجود پر پھیر لینا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج کے بعد بس اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے صرف ایک کام پر توجہ دینی ہے کہ آج کے بعد جب بھی کبھی آپ کسی کام کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلیں، جب دوبارہ گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کہیں، پھر گھر میں کھڑے ہو کر 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ خود تو امیر ہوں گے ہی، اللہ آپ کے ہمسایوں کو بھی غنی اور مالا مال کر دے گا۔ تو یہ عمل تھا جو آپ کو بتانا تھا، ضرور اس کو کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔